حسین جو 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، 3 شعبان کو مکہ پہنچے اور وہاں سے 8 ذی الحجہ کو نکلے، حج کو عمرے میں بدل دیا۔ آٹھ کو نکلے، آہستہ آہستہ 2 یا 3 محرم کو کربلا پہنچے۔ حسین کربلا آ گئے۔ اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ مولا حسین کا بڑا آباد شہر ہے، بڑا رونق والا شہر ہے کربلا، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب آج کی تاریخ حسین کربلا آ گئے۔ خود سوچو کہ جب فاطمہ کا لال کربلا آیا تو کیسے آیا؟ جب زمین کربلا پہ آپ کا قافلہ پہنچا، جس گھوڑے کے اوپر امام تھے وہ گھوڑا خود بخود رک گیا۔ مولا تو جانتے تھے، مولا نے سواری کو بدلا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 6 سواریوں کو بدلا۔ پھر حسین جھک کے زمین سے کچھ خاک کو اٹھایا، سونگا، زمین پہ ڈال دیا، ڈال کے بنی اسد کے قبیلے والے ہر طرف سے جو قبیلے والے تھے سب آ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ فرزند رسول کا بیٹا آیا ہے، حسین ابن علی آیا۔ پہلی مرتبہ لوگوں نے میرے غریب امام کی زیارت کی، سب آ گئے۔ مولا نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اس کو ماریا کہتے ہیں، ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں، ایک نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ مولا بار بار ایک جملہ پوچھ رہے کہ اس کا اور کوئی نام ہے، اور کوئی نام ہے؟ ایک بزرگ آگے بڑھا اور اس نے کہا فرزند رسول اس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس دوستو آہستہ رونا نہیں ہے، حسین کربلا آ گئے، کربلا آ گئے۔ کہا کہ مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں، ایک نے کہا مولا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس نام ہے، حسین تو جانتے ہیں، نام ہے کربلا سنا۔ عباس سے کہا کہ بھیا عماریوں کو بٹھاؤ، اب ہم یہیں رہیں گے۔ بنی اسد والوں سے بلایا اور بلا کے کہا یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا آپ اس زمین کو مت خریدو، یہ زمین کسی کو راز نہیں آئی۔ آہستہ نہیں رونا، میں پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، پیچھے والوں کو۔ کہا مولا یہ زمین کسی کو راز نہیں آئی۔ امام نے کہا اب یہ ہم کو راز آئی، اب ہم زندگی تمام یہیں رہیں گے۔ عزیزوں خیمے لگائے گئے، خیمے لگائے گئے، سیدانیاں اتری، ان سے خیموں میں چلی گئی۔ شہزادی زینب بھی چلی گئی۔ بیوی کو معلوم ہوا کہ حسین زمین کو خرید لے، تو بیوی نے فضا سے کہا کہ جا کے حسین کو، یہ میرے بھیا کو یہ بولو کہ یہ زمین میرے علی اکبر کے نام پہ لے لو۔ ہائے ہائے ہائے، میرے بچے کے نام پہ یہ زمین لے لو، علی اکبر کے۔ کیا معلوم تھا کہ 8 دن کے بعد سینے پہ بچی کھا کے علی اکبر سو جائیں گے۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ مولا تم کو آباد رکھے۔ اتنا ہزاروں میں مجمع قیصر باغ میں بیٹھا ہوا ہے، محفل محبان پنجتن کا یہ شاہ۔ دوستو ابھی حسین وہیں بیٹھے تھے، زمین کی بات چیت ہو رہی، ایگریمنٹ بن رہا، فضا پھر آئی، آنکھیں موقع کے آقا شہزادی نے بلایا، بیوی کا نام سنا، مولا حسین اٹھے، اٹھ کر سیدھا خیمے میں گئے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ جیسے ہی حسین پہنچے، بی بی نے کہا بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ جب سے آئی ہوں دل بڑا گھبرا رہا، دل بیٹھے جا رہا، اس لیے کہ بھیا تڑپ کے رو گئے۔ بی بی نے کہا کہ بھیا یہ کیسی جگہ ہے کہ میرا دل بڑا گھبرا رہا۔ خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح پر سر
کیسر باغ والوں مولا تم کو سلامت رکھے. کہا بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. پھر شہزادی نے کہا بھیا وہ بی بی ایسے رو رہی جیسا پورا گھر اجڑ گیا. حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے, تم نے آواز کو نہیں پہچانا, یہ ہماری ماں فاطمہ کی آواز ہے جو کربلا میں فریاد کر رہی کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا. حسین واپس آئے, بنی اسد والوں سے گفتگو ہوئی, زمین کو خریدا کربلا کی, ڈاکومنٹس بنے, سائن ہوئے. اب سنو تڑپ کے روگے. مولا نے وہ سارے پیپر زمین کے سائن ہونے کے بعد واپس بنی اسد والوں کو کر دیا, ہبا کیا, گفٹ کیا. کیا کہہ کر گفٹ کیا کہ اے بنی اسد والوں سنو, میں تم کو یہ پیپرز واپس دے رہا, 10 محرم کو ہماری شہادت ہو جائے گی, ہماری خبریں بنیں گی, ہمارا مزار بنے گا. اگر اس کے بعد کوئی زائر میری زیارت کو آئے تو اس کو بھوکا نہیں رکھنا, اس کو پیاسا نہیں رکھنا, میرے زائر کا خیال رکھنا. آج جو 40 میں کھانا کھلایا جاتا یہ حسین کی وصیت ہے. ارے کتنا کریم ہے حسین, خود بھوکا شہید ہو گیا, بچے پیاسے شہید ہو گئے, لیکن زائر کا اتنا خیال کہ میرا زائر آئے تو پیٹ بھر کے. پھر مولا حسین نے بنی اسد والوں کو قریب بلایا, مردوں کو, ان کے جینٹس کو قریب بلا کے کہا سنو 10 محرم کو ہم کو شہید کر دیا جائے گا. ظالمین اپنی نجس لاشوں کو دفن کر کے ہماری لاشوں کو چھوڑ دیں گے. مردوں سے کہا کہ تم لوگ آنا اور ہماری لاش کو دفن کر دینا. کیا غریب ہو گیا حسین, کتنا غریب ہو گیا میرا مولا, کتنا غریب ہو گیا میرا مولا. اس کے بعد آہستہ مت رو, آہستہ مت رو. اس کے بعد مردوں سے وصیت کرنے کے بعد حسین نے عورتوں کو بلایا اور عورتوں سے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے ہم کو دفن نہ کرے تو تم لوگ آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا, ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. عزیزوں اب تک آپ نے سن لیا, برداشت کر لیا. اب تک سنا, برداشت کیا, اب آپ برداشت نہیں کریں گے. حسین اتنا غریب ہو گیا, مردوں سے وصیت کی, عورتوں سے وصیت کی. اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, گود میں اٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا. چھوٹے چھوٹے بچوں سے وصیت کی کہ اگر ماں باپ دفن نہیں کرے تم کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی کہاں تمہارے جسم میں ڈال دینا. بس میں نے مجلس ختم کر دی, مجلس ختم ہو گئی. 2 یا 3 منٹ میں ختم کر رہا. عاشورہ گزر گیا, فاطمہ کا گھر اجڑ گیا, چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. ظالموں نے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. حسین کے 6 مہینے کے بچے کو ایسا تیر مارا ظالم حرملہ نے کہ حسین کا بچہ ذبح ہو گیا. خالی ذبح نہیں ہوا, جب حسین نے علی اصغر کا مزار بنا دیا تو شام غریبہ میں حرملہ نے اون نیزے کو لے کے زمین کی نرمی دیکھ رہا تھا.
ایسا زمین پہ نیزے مار رہا تھا کہ ایک دفعہ نیزہ مارا تو علی اصغر کا لاشا اوپر آ گیا. جب اوپر آیا تو رباب کے سامنے گلے کو کاٹا گیا. بس ایک منٹ میں ختم کر رہا. 12 محرم کو آج بھی عاشورے میں کربلا میں اللہ زیارت نصیب کرے. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قافلے والے آتے اسی انداز سے آتے. جب 12 محرم آئی کربلا میں تو مرد حضرات آگے بڑھے کہ حسین نے ہم سے وصیت کی تھی. عورتوں نے کہا نہیں ہم سے بھی کی تھی, عورتیں بھی آئے. بچوں نے کہا ہم بھی جائیں گے. سامنے سامنے مرد, پیچھے پیچھے عورتیں, ان کے پیچھے بچے کربلا کے میدان میں آئے. تو عجیب منظر دیکھا. جو سردار تھا وہ کہتا ہے ہر طرف لاشیں تھی, کسی پہ سر نہیں تھا. ہم پریشان دیکھ رہے تھے کہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک قیدی آیا. میں کیا کروں, اونٹ پہ قیدی آیا, ہتھکڑیاں تھی, پیر میں بیڑیاں تھی. اس نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. اونٹ کو بٹھایا, وہ قیدی اترا, ہتھکڑیاں ہٹی, وہ آیا, ایک لاشے کے قریب آیا. ایک جوان کا لاشا تھا, سینہ زخمی تھا. سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے. اسی طرح سر پیٹ کرو. کیا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے؟ اس کے بعد بنی اسد والے کہتے کہ پھر آگے بڑھا, ایک گٹھری کو کھول